المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ ربیع الاول کا 7واں دن بالخصوص جمعۃ المبارک کا مقدس دن نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق اور سچ سن کر اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ ہم سب کو وہ مقدس مہینہ نصیب ہو رہا ہے، اس مہینے کی سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں کہ جس کے سبب سے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو تخلیق فرما دیا، سارے نبیوں کا میلاد ہوا اور ساری انسانیت کی تخلیق کا انتخاب کیا گیا، جنت دوزخ کو بنایا گیا، فرشتوں کو بنایا گیا، حتیٰ کہ رب فرماتا ہے لولا کا لما اظہرت الربوبیت، کہ اے مصطفیٰ کریم اگر آپ کا میلاد نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا۔ گویا یہ مقدس وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی 12 ربیع الاول پیر والے دن اللہ رب العزت نے ایسی شخصیت کو دنیا میں بھیجا کہ جس کے میلاد سے قبل قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت بیان کرتا ہے کہ جس کے تشریف آوری سے پہلی اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم بائی کا دشمن تھا، حتیٰ کہ اگر کوئی ماں بیوہ ہو جاتی، اس کا گھر والا فوت ہو جاتا تو زمانے جاہلیت میں اسی کا بیٹا اپنی ماں سے شادی کر دیتا، نکاح کر دیتا، یعنی کہ اتنی جہالت تھی، اتنی ظلمت چھا چکی تھی میرے نبی کے میلاد سے پہلے۔ اور اللہ فرماتا ہے پھر ایسا وقت تھا، ان کی عقلوں پر ایسے پردے پڑ چکے تھے جہالت کی وجہ سے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا نام سن کر قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ اپنا منہ چھپا لیتا تھا، اس کے چہرے پہ شکن آ جایا کرتے تھے جب اسے بشارت دی جاتی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں اس زمانے میں ایسا رسول عطا کیا کہ جس رسول نے آتے ہوئے اپنی لخت جگر
جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اس ماحول میں جب میرے نبی کا میلاد ہوا تو میرے نبی نے آ کر حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا، یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ جملہ چھوٹا سا جملہ نہیں، اس طرح کی جہالت میں کہ جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اور جب ان کی ولادت کو سنتے تھے تو اپنا چہرہ چھپاتے تھے، اس دور میں میرے نبی کا یہ جملہ عظیم جملہ تھا کہ بیٹیاں دفنائی نہیں جاتی، باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوا کرتی ہیں۔ حضرات محترم، پھر ایک یہ دور تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں عورتوں کو اس طرح عورتوں کی قتل کشی کی جاتی، قتل و غارت ہوتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے یہ کام کیا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور مردوں کو لڑکوں کو مار دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ ہر دور میں اس طرح کے معاملات ہوئے، کہیں تو لڑکوں کو مارا جاتا تھا، کہیں بیٹوں کو مارا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا، اور کہیں میرے نبی کے دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ یہ سارا مقام آ کر میرے نبی نے اس بیٹے کے بارے میں بتایا، اس بیٹی کے بارے میں بتایا کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنے کے بعد ان کا نکاح کرے تو میں اور وہ دو کہاتین کا لفظ میرے نبی نے استعمال کیا، ایسے ہوں گے قیامت کے دن جس طرح یہ انگلیاں جڑی ہوئی بات کرتی ہیں۔ یہ میرے نبی کی بشارت تھی۔ اور حضرات محترم، اس دور میں جب میرے نبی کا میلاد ہوا، پھر اللہ پاک نے حضور کے میلاد کا لنگر، کیونکہ لنگر ہر بندہ اپنی وسعت کے مطابق، استطاعت کے مطابق دیتا ہے، میرے رب نے سب سے پہلا لنگر یہ دیا، سب سے پہلا لنگر یہ دیا کہ آج ساری کائنات خوش ہے، کیونکہ خوشی ہے آمینہ کے لال کے گھر تشریف لانے کی۔ میرے مصطفیٰ کریم کا جب میلاد ہو رہا تھا تو اس دن اللہ رب العزت نے مکے کی ہر عورت جو حاملہ تھی اسے اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا۔ یہ ایک خیرات تھی، ایک لنگر تھا۔ کیوں؟ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو میرے نبی کے میلاد پر کوئی شخص اپنی بیٹی کو قتل اور زندہ نہ دفناتا اور پھر ماتم کی فضا قائم نہ ہوتی۔ اللہ رب العزت بتانا چاہتا ہے جب میرا محبوب تمہاری طرف آ جائے تم نے ماتم نہیں کرنا بلکہ خوشی منانی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کسی کے گھر میں میلاد والے دن بیٹی کی ولادت نہیں کی اور کسی کو بیٹی نہیں عطا کی۔ کیوں؟ بعد میں میرے نبی نے بیٹیوں کے فضائل اور ان کی عظمت اور مقام کو بیان کر کے ان کے دلوں میں بیٹی کی محبت کو پیدا کرنا تھا۔ پہلے لنگر کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہر گھر میں بیٹا عطا کر کے ہر بندے کو شریک کر دیا کہ یار تمہیں میں بیٹے دیتا ہوں، تم بیٹوں کی خوشی کرتے ہو تو یاد رکھو جس نبی کے میلاد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں بیٹے عطا کیے ہیں، بیٹیاں عطا کی ہیں، اس نبی کے میلاد کی خوشی کتنا بڑا طریقہ ہوگا، کتنا بڑا عمل ہوگا۔ حضرات محترم، جس وقت میرے اور آپ کی آقا جلوہ فروز ہوئے، روایت کے اندر آتا ہے کہ فتزلزلت الکعبہ، ادھر میلاد ہوا اور ادھر حضرت ابو طالب کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کعبۃ اللہ زمین پر گر گیا، پھر کھڑا ہو گیا اور پھر رقص کرنے لگا، ڈانس کرنے لگا، مچل گیا، وجد کی کیفیت آ گئی کعبہ پر، اور کعبہ کے اندر سے آواز آنے لگی اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور کعبے کے اندر 360 جو بت پڑے ہوئے تھے ہر بت کے اندر سے آواز آئی آج اللہ پاک نے میری نجاست کو ختم کر دیا ہے، ایسے شخص کو دنیا میں بھیج کر کہ جو آ کر اس نجاست کو کعبے سے نکال دے گا۔ حضرت محترم، یہ میرے نبی کا میلاد تھا کہ جس کی خوشی میں کعبہ بھی رقص کرنے لگا، کعبہ بھی مچل گیا۔ تو یار لوگوں سنو تو صحیح، اس کعبے کے سامنے میرے نبی کھڑے ہو کر
میرے نبی نے یہ جملہ جو بیان فرمایا سنیے. کعبے کے سامنے میرے نبی کھڑے، ابن ماجہ کی جلد 1 صفحہ 119